انور صاحب میں ابھی تک بھی یہ معاملہ نہیں سمجھ پائی کہ ایک طرف ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو ملک کے مفاد میں نہ ہو، دوسری طرف مذاکرات کے لیے باہیں پھیلائے بیٹھے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں 19 ماہ سے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. سلمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کامن مین بھی اگر قانون کی عملداری ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. یہی اگر آپ اس کو آگے لے کر چلے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو طاقتور پاکستان میں طبقات ہیں وہ نہیں چاہتے قانون پر عملداری کو. اب آتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے انتشار کے ایجنڈے کی جانب. آپ کو یاد ہوگا 2014 کا جب یہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، ملک کو کتنا نقصان پہنچا، لیکن آپ نے اپنی سیاست کو دیکھا. اے پی ایس کا معاملہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اس پہ شاید ظاہر ہے سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت تھی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس کو ختم کیا. اچھی بات تھی. اب آ جاتے ہیں ان کی حکومت پر. 3.5 برس جو انہیں اقتدار میں ملے وہ پرفارم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈیولپمنٹ ورکس کرنے کی بجائے اپنے جو سیاسی دشمن سمجھتے تھے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے میں گزار دیے. یہ قصور آپ کا یا میرا نہیں، یہ ان کا اپنا قصور تھا کہ وہ کوئی پالیسی لے کر نہیں آئے اور جو پالیسیز تھی ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، ان کی ٹیم ناکام رہی. آگے آ جاتے ہیں 16 ماہ کی حکومت میں. انہوں نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے لیے حالات بڑے مشکل تھے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کے کیس پر. اس میں بھی یہی چارجز لگے تھے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں، جس کا ذکر عمار صاحب کر رہے ہیں، دیکھیے کہ اگر پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پر آپ نے بدنام کرنا ہے، پاکستان کو ریاست کو کمزور کرنا ہے، انٹرنیشنل دباؤ ڈالنا ہے اپنے کیسز کو کم کرنے کے لیے یا اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے یا کوئی ریلیف لینے کے لیے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن اب یہ ریاست کو سوچنا ہوگا کہ کیا ایسے لوگ جو اس وقت جنہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک نئے ایکسپیریمنٹ کا جو بری طرح ناکام ہوا پولیٹیکلی، اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دائرے میں لانا ہوگا، آپ کو قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا. ادروائز صاحب تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں جاگ جاتی ہیں، پھر لوگوں کو ظلم نظر آتا ہے، لیکن وہ ظلم جو انہوں نے کیا وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیے سلمہ، ہم نے کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، نقطہ کہیں پہ تو نقطہ آغاز ہوگا. دیکھیے 75 ایئر سے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں طاقتور طبقہ مزید طاقتور ہوتا آ رہا ہے، وہ فائنینشلی ہو یا اس کی پاس ہوں. آپ دیکھیے کہ عام آدمی وہ اسی طرح غربت کی بالکل دیکھیں، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں پھر نہ تو مرد کی غیرت رہتی ہے، نہ عورت کی عزت رہتی ہے، اور حالات مزید بگڑتے رہتے ہیں. یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم نے بینگ اے پاکستانی، ہر شخص نے، آپ نے، میں نے، ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا ہے. جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا ہے، لیکن غلط کو درست کرنے کے لیے آپ نے، میں نے کردار ادا تو کرنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا زیادہ رول ہے، لیکن ہمارا میڈیا کا، ہمارا بھی رول زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے عوام کو شعور دینا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. دیکھیں میڈیا تو چلتا ہے، انور صاحب ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی جائے گی، میڈیا تو چلتا ہے. اب تو بزنس ماڈل بن چکا ہے نا، جو عوام دیکھے گی وہ بیچے گی، اور عوام وہی دیکھنا چاہتی ہے جس کے بعد انتشار پھیلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے رائٹ ٹریک پہ واپس آنا، لیکن خیر ہم اس طرف نہیں جاتے.